میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا سلسلہ تفسیر بنام اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ الاعراف کے چوتھے رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ 8ویں سپارے کی مجموعی طور پر 11ویں رکوع کی تفسیر ہوگی، یعنی 8ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، سورہ الاعراف کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ۔ آپ فرما دیجیے، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا؟ تم فرماؤ یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا۔ ہم اسی طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے گزشتہ درس میں سماعت فرمایا تھا کہ بیت اللہ شریف کا طواف برہنہ حالت میں مشرقین مکہ کر رہے تھے، اور برہنہ حالت میں طواف کرتے ہوئے ایک جواز پیش کرتے تھے اپنے اس عمل کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لباس پہننا حرام کر دیا ہے، اور وہ لباس جس میں ہم نے بالخصوص گناہ کیے ہوں، اللہ کی نافرمانیاں کیے ہوں، اور ایسے لباس کو پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم کی قبیل سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا ایک باطل اور فاسد عقیدہ، ایک نظریہ تھا، جس کی تردید یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ جھوٹ ہے، اللہ کا نام لے کر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف جو منسوب کرتے ہیں، یہ بات سراسر کذب پر مبنی ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اسی موضوع کے حوالے سے فرمایا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہ تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، یعنی لباس جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کر کر کیوں کر کہا جا سکتا ہے، کیسے کہا جا سکتا ہے اللہ نے ہم پر حرام کر دیا۔ اور پاک رزق فرماؤ کہ وہ پاک رزق کون سا، کس نے حرام کیا؟ یہ مشرقین نے جو خود ساختہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ رکھے تھے، جیسا کہ ہم پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ پر گفتگو کر آئے، ان جانوروں پر سواری کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، ان کا دودھ پینا یہ حرام سمجھا جاتا تھا، ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا یہ حرام سمجھا جاتا تھا۔ ہر طرح کی منفعت ان جانوروں سے حرام سمجھی جاتی تھی جو وہ بتوں کے نام پر نامزد کر کے چھوڑ دیتے تھے، جیسا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ ولا حام۔ تو اب یہاں پر جن جانوروں کا بیان ہم پہلے کر آئے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا کہ ان جانوروں کو تم پر کس نے حرام کیا؟ یہ کذب ہے، جھوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا۔ یاد رہے کہ یہ آیت اگرچہ ایک خاص واقعے کے تناظر میں ہے، یہاں پر مشرقین مکہ کے اعمال اور افعال کی تردید کی گئی ہے،
لیکن اس آیت میں ایک عمومی قاعدہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. آیت کا شان نزول اگرچہ کسی خاص واقعے کے ساتھ منسلک ہو، مربوط ہو، لیکن آیت کے الفاظ کا عموم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ضابطہ حیات اور منشور حیات بن جاتا ہے. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام نہیں کیا ان چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہنا یہ اللہ نے حرام کی ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. مثلا اب اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. ہمارے ہاں اصال ثواب کے حوالے سے مختلف محافل کا انعقاد ہوتا ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محافل کا بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محافل کو سجایا جاتا ہے. فاتحہ ہے، عرس ہے، مجالس شہادت وغیرہ ہیں، لوگوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، شیرینی تقسیم کی جاتی ہے اور پینے کے لیے مشروبات ان میں تقسیم کیے جاتے ہیں. تو بہت سے لوگ اس کو بدعت سے تعبیر کر دیتے ہیں. یہ منع ہے، اس بات کی اصل نہیں. یاد رکھیں کہ جس عمل کی اصل شریعت میں موجود ہو اس عمل کو بدعت کہنا یہ حد سے تجاوز کرنے کے مترادف ہے. یہ بات غلط ہے کہ وہ بدعت ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بات کہہ دی وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو، ہر وہ چیز جس پر اچھے کام کا اطلاق ہوتا ہے اور اس سے شریعت کا کوئی ضابطہ کوئی قاعدہ پامال نہیں ہوتا تو ایسا عمل شریعت ہی کے تحت تصور کیا جائے گا اگرچہ اس کی مثال پہلے موجود نہ ہو. تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے مختلف چیزوں کو حرام کر دیا اور اپنی خواہش نفس سے چیزوں کو حرام کر کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ یہ چیز اللہ نے ہم پر حرام فرمائی ہے. مزید ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تم فرما میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیائیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، اور اسے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دو کہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے یا تم علم نہیں رکھتے. پچھلے مضمون ہی کو چلایا جا رہا ہے، اسی آیت کے ساتھ اس کا ربط جڑا ہوا منسلک ہے. مشرکین سے خطاب ہے جو برہنہ ہو کے طواف کرتے ہیں، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو خود پر حرام کر لیتے ہیں. اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی اور اس نے ان سے اپنے بندوں کو نہیں روکا، یہ از خود ان چیزوں کو اپنے آپ پر لازم کر رہے ہیں. یہاں پر جو لفظ ہے ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ نے ظاہری اور باطنی بے حیائیوں اور برائیوں کو تم پر حرام کر دیا ہے اور قتل ناحق وغیرہ کو. ظاہری اور باطنی گناہ کیا ہے؟ یہاں پر اس کی مختلف تفاسیر ہیں. ما ظاہرہ یعنی ظاہری جو لوگوں کے سامنے ہو، ایسا گناہ جو لوگوں کے سامنے ہو، جیسے آج کل اشتہارات ہیں اور اس میں خواتین نیم برہنہ حالت میں اپنی تصاویر آویزاں کرواتی ہیں مختلف جگہوں پر اشتہارات کی صورت میں، سینما گھروں کے باہر وغیرہ وغیرہ. یہ ظاہری بے حیائی ہے. اور ایک باطنی ہے کہ ڈھکے چھپے معاملے کے ساتھ خفیہ طریقے سے بدکاری کا معاملہ کرنا. امام راضی نے یہاں پر ایک خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو اپنے محبت یا عشق کے جھانسے میں پھنسا کر اس سے بدکاری کا مرتکب ہو تو یہ ما باطنہ کے اندر آتا ہے، یعنی چھپا ہوا گناہ. ایسا گناہ جو کسی پر آشکار نہیں ہے، دو افراد کے درمیان ہے یا ایک شخص خود سے جانتا ہے. مثلا ایک شخص تنہائی میں ایسے افعال کا مرتکب ہوتا ہے، بے حیائی کے معاملات کو دیکھتا ہے، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا وغیرہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور تنہائی میں ہر وہ معاملہ دیکھا جاتا ہے جو لوگوں کے سامنے دیکھنے کو انسان کبھی سمجھتا ہے. یہ بھی ما باطنہ کے اندر آتا ہے. یعنی لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار و اقرار نہ ہو، لوگوں کے سامنے انسان معذب بنے، اور جب تنہائیوں میں ہو تو ہر وہ چیز دیکھے جو انسانی اخلاق اور انسانی اخلاقی قدروں کے خلاف ہو. اللہ تعالی ہمیں ایسے معاملات سے پناہ عطا فرمائے. والاسم والبغی بغیر الحق، اور اسم سے مراد ہر گناہ وہ گناہ جس پر کوئی شرعی سزا لازم نہ ہو. مفسرین کہتے ہیں الاسم اس کو کہا جاتا ہے، بعضوں نے کہا یہ صغیرہ گناہ کو کہا جاتا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ الاسم سے مراد بڑا چھوٹا گناہ کچھ بھی ہو وہ اس کے اندر شامل ہے.
والبغی بغیر الحق، البغی یہ تکبر سے ہے، اس کا معنی ظلم بھی ہے، لوگوں کا زیادتی کرنا بھی ہے، حد سے بڑھ جانا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور کسی شخص سے کسی ایسی چیز کو طلب کرنا جس کا وہ حقدار نہ ہو، اس کو والبغی بغیر الحق سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس چیز کو شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. بت پرستوں کے ہاں بت پرستی، مجوسیوں کے ہاں ستارہ پرستی، آگ کی پرستش کرنا، مختلف مظاہر کائنات، درختوں کی پرستش، پانی کی پرستش، گائے کی پرستش، جانوروں میں سے مختلف جانوروں کی پرستش، ان تمام معاملات کو اسی آیت کے اندر اختصار کے ساتھ سمیٹا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے کوئی ایسی صنعت نہیں اتاری کہ یہ تمہارا رب ہے، یہ فلاں چیز تمہاری رب ہے، یہ تمہارا خدا ہے، الہ ہے. یہ تمہارے نفسوں نے ایک فریب تمہارے لیے مزین کر دیا اور تم اس فریب میں مبتلا ہوئے. شیطان نے تمہارے برے اعمال تمہارے لیے مزین کر کے دکھا دیے. اب تم شرک کو بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات سے پناہ دے. آگے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ عَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، تو جب ان کی مدت آ جائے گی تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوں گے نہ ہی آگے. یاد رکھیے کہ یہاں پر موت کے وقت کا معین ہونا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کے لیے نہ ایک ساتھ کم ہوتی ہے نہ ایک ساتھ زیادہ. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والی امتوں کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی و تشفیع دی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب ان کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ وقت آئے گا تو موت کی تلخی ان کو اس طریقے سے محسوس ہوگی کہ جیسے ان کو تکلیف اور اذیت کے ایک بہت بڑے عذاب سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور یہ موت کی تلخی کا گھونٹ پی رہے ہیں. تو بہرحال اس آیت سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. موت کا کسی کے پاس علم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے. ایک یہ کہ اپنے بڑھاپے کو جوانی سے پہلے غنیمت جانے. جب بڑھاپا آ جائے گا تو انسان عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ریاضت کا وہ معاملہ نہیں کر سکے گا جو وہ جوانی میں کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر انسان جوانی میں سرکشی کرتا ہے اور سوچتا رہتا ہے میری زندگی طویل ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا. یوں کرتے کرتے اس کی زندگی بسر ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. بڑھاپے کو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اپنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. اللہ نے تمہیں صحت کی نعمت دی ہو اور تم اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری پر مدد نہ لو، یہ تمہارے لیے ایک بدقسمتی ہے. تیسرا یہ ہے اپنی محتاجی سے پہلے مالداری کو، اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو، اور اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. یعنی ان کی قدر کرنی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں، تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، تو اس پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیت بھی اسی تناظر میں بیان کی جا رہی ہے. اولاد آدم، تمہارے پاس رسول ہی تشریف لائیں گے جو تمہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر اور تمہارے لیے جو ضابطہ حیات بیان اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو بیان کریں گے. اور جس نے رسولوں کی اطاعت کی ہے وہ قیامت کے دن کسی قسم کی شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہیں کرے گا. جن چیزوں کو رسولوں نے حرام قرار دیا ان کو حرام، جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو حلال سمجھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو بالخصوص یہاں پر بیان کیا گیا.
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آخری آیت ہے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے، ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے تو یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ واستکبروا، اصل میں تکبر کہتے ہیں حق بات کا انکار کرنا۔ ایک تعریف تو کی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنا، خود کو اعلیٰ سمجھنا، اور کسی کو برا سمجھنا، بدتر سمجھنا، اپنے سے گیا گزرا سمجھنا۔ اور تکبر کی ایک تعریف یہ ہے کہ حق بات کا انکار کرنا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تسلیم نہیں کیا، رسولوں کو جھٹلایا، قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے صرف ایک ہی جزا ہے، وہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا عَنَّا وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس کی آیتیں جھٹلائیں، اور تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے بھیجے جائیں گے ہمارے فرشتے، تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ وہ جواباً کہیں گے ہم سے غائب ہو گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مشرقین کی بے بسی کا ذکر کیا کہ ساری زندگی جن کو چڑھاوے چڑھاتے رہے، جن سے منتیں مرادیں مانگتے رہے، اور جن کی عبادت کرتے رہے، اور جن کے سامنے سجدے کرتے رہے، ان کا معاملہ ایسا ہونے والا ہے کہ جب ہماری طرف سے بھیجے گئے فرشتے ان سے سوال کریں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں ہیں جن کی تم پرستش کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ ان سے غائب ہو جائیں گے، یعنی وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ مدد کوئی کیوں کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے جب وہ ہے ہی بے جان، اور اللہ کے مقابلے میں کون کس کی مدد کر سکتا ہے؟ جو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی مدد کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ کی عطا اور اللہ کے اذن سے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کدھر گئے تمہارے من دون اللہ، جن کو تم چھوڑ کر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے چلتے رہے، ان بتوں کی پرستش کرتے رہے، مظاہر کائنات کی پرستش کرتے رہے۔ جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے، ان کے جھوٹے معبود کہاں ہیں فرشتے سوال کریں گے، ان کے پاس ماں سوائے اس بات کے کوئی جواب نہیں ہوگا آج ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اس صورتحال پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کتاب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، جب کھول کر دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ ساری زندگی ان کی ایسے کٹ جائے گی کہ گویا موت کا وقت ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور یہ بت جھوٹے تھے، آج ہماری مدد نہیں کر سکیں گے۔ قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امت لعنت اختها حتی اذا درکوا فیہا جميعا قالت اخرهم لأولهم ربنا هؤلاء ادلونا فاعطیہم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولکن لا تعلمون۔ اللہ ان سے فرمائے گا تم سے پہلے جو جنات اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو دوسرا گروہ ان پر لعنت کرے گا، حتیٰ کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان میں بعد والے پہلے والوں سے کہیں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ یہاں پر بیان ہے کہ جب ایک گروہ کو جہنم میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ پہلے گروہ پر لعنت کرتا ہے اور پہلا گروہ ان پر کرتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے پر لعنتیں ڈال رہے ہیں۔ کیا لعنتیں ڈال رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کا کہنا یا اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا وغیرہ کرنا۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور رہا بندہ مومن پر لعنت کرنا تو اس کی سخت ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔
ہمیں یہاں پر شخصی لعنت کا ایک مسئلہ ہے، اس کو ضرور وضاحت سے سماعت فرما لیجئے کہ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ کسی گروہ پر مجموعی طور پر لعنت کرنا جائز ہے، مثلا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لیکن کسی شخص کو منتخب کر کر، مختص کر کر اس پر لعنت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی تشریح کے تناظر میں بہت سے علماء یزید پر شخصی لعنت کے قائل نہیں ہیں، بہت سے علماء اس پر شخصی لعنت بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی جماعت جن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پیش ہیں، وہ یزید پر شخصی لعنت کے قائل نہیں۔ بہت سے گمراہوں نے اور جاہلوں نے سمجھ لیا شاید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یزید کی کوئی محبت تھی اور امام غزالی کو ناسبی کہہ دیا۔ یہ جہالت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ شخصی لعنت کے قائل نہیں کہ کسی فلاں شخص پر لعنت ہو یا فلاں شخص لعنتی ہے، اس کہنے کے وہ کہتے ہیں کہ جس میں کوئی عمل کبھی پایا جائے تو جماعت پر لعنت کر دینا یہ ٹھیک ہے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت۔ اب ظاہر سی بات ہے یزید تو اس میں شامل ہو گیا اور لعنت کا مستحق ٹھہرا، لیکن وہ نام لے کر لعنت کرنے کو منع کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے اصل میں مسئلہ۔ بہرحال پہلے بعد والوں پر اور بعد والے پہلوں پر لعنت کریں گے، یہ ہے جہنمیوں کا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بعد والے پہلوں پر لعنت نہیں کریں گے، یعنی اپنے اکابرین پر لعنت نہیں کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اہل جہنم ایک دوسرے پر لعنتیں ڈال رہے ہوں گے، اور جو بعد میں آئیں گے وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا جو پہلے سے جھلس رہے ہیں، ان کو دگنا عذاب دے، آج ہم ان کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جھونکے گئے ہیں۔ نتیجہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، تم شرک مرتکب ہوئے اور سب کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، لیکن تمہیں ایک دوسرے کا عذاب معلوم نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ آخری آیت مبارکہ ہے اس رکوع کی، وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا قَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ۔ اور پہلے والے دوسروں سے کہیں گے تو تمہیں ہم پر کوئی برتنی نہ رہی تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سن کر گمراہی کے پیشوا پیروی کرنے والوں سے کہیں گے تمہیں ہم پر عذاب سے چھٹکارے میں کوئی برتری نہ رہی، کفر و گمراہی میں دونوں برابر ہیں، تم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھو، ہم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھتے ہیں۔ کفر، بد عملی، پیغمبروں کی اہانت، مسلمانوں کو ستانا ہم تم دونوں ہی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا انکار یہ بھی ہم تم دونوں ہی کرتے تھے۔ یہاں پر ایک مسئلہ جو میں ضرور ضمنی طور پر عرض کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں کیا فرمایا ہے کہ قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، کہ تم میں سے بہت سے جن و انس کے گروہ جو ہیں وہ آگ میں گئے۔ اس کا مطلب ہے جنات پر بھی موت آتی ہے اور انسانوں پر بھی موت آتی ہے، تو موت کے قانون سے نہ کوئی جن مستثنا ہے اور نہ ہی کوئی انسان مستثنا ہے، اور جو لوگ قیامت کے دن بچ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی موت طاری کر دے گا۔ تمام فرشتے موت کی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا آج کون ہے میرے علاوہ جو مالک یوم الدین ہو، آج کے دن کا بادشاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے وہ میں ہوں۔ اس دن کوئی جان بھی باقی نہ رہے گی، فرشتوں پر موت کی کیفیت ہوگی، تمام مخلوقات پر موت کی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ زندگی طویل پائے چاہے وہ زندگی کم پائے۔ قبرستان میں اگر آج آپ چلے جائیں تو ایک دن کے بچے سے لے کر 70 80 سال 90 سال 100 سال کے انسان تک کی قبریں موجود ہیں۔ موت نے کسی عمر کا لحاظ نہیں کیا، کسی نسب کا لحاظ نہیں کیا، اور کسی قبیلے کا لحاظ نہیں کیا، کسی صاحب ثروت و اعجاز کا لحاظ نہیں کیا، کسی گمراہ کا لحاظ نہیں کیا، کسی متقی کا لحاظ نہیں کیا۔ اس قانون سے سب کو گزرنا پڑا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ موت اللہ والوں کے لیے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے یہ ایک وبال ہے، ایک مصیبت ہے، اور ان کے لیے موت کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر اس کیفیت کو پہاڑوں پر ڈالا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے لیے موت کی کیفیت کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نیک شخص، اے نیک روح، اے نیک نفس،
اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، اور اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ اور دوسروں کے لیے کیا ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ معاملہ ہے کہ جب ان کی روحوں کو نکالا جائے گا اور ان کی روح کو نکال کر جہنم کے فرشتے ایک آگ سے سلگتے ہوئے کپڑے کے اندر ان کی روح کو لپیٹ دیا جائے گا، اور گناہگاروں اور بدکاروں اور فاسقوں نافرمانوں کی روح کو جب پہلے آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو فرشتے پہلے آسمان کے کہتے ہیں یہ کس بدبخت کی روح ہے جس کی بدبو اور تعفن سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو اس کی روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں نافرمان شخص کی روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنے دن اور رات گزارتا تھا۔ پھر دوسرے آسمان پر بھی یہی معاملہ ہے، تیسرے آسمان پر یہی معاملہ ہے، چوتھے آسمان پر یہی معاملہ ہے، لگاتار 7 آسمانوں تک یہی کیفیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہاں سے اس کی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جائے، اور اس کی روح کو وہاں سے زمین کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ادب احترام کا معاملہ، جب ان کے پاس ملک الموت آتے ہیں تو سفید لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں ایک خوبصورت چہرے کے ساتھ آتے ہیں، اور جب کسی گناہگار کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایسی صورت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاہا کہ ملک الموت کو اس صورت میں دیکھیں جس صورت میں وہ گناہگاروں کی روح قبض کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کو اس صورت میں دیکھا تو 60 دن تک بے ہوش پڑے رہے کہ زمین پر پاؤں ہیں اور آسمان سے اونچا سر ہے اور جسم کے ہر حصے سے انگارے نکل رہے ہیں۔ اتنا خوفناک ان کا چہرہ تھا کہ اللہ کے ایک نبی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ اور یہاں پر اللہ کے محبوبوں کا معاملہ یہ جداگانہ ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، اللہ کا کرم ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں گزار دیں، دنیا میں تکلیف اٹھائی دین کے لیے، وہ آخرت میں سرخرو ہوئے۔ جنہوں نے دنیا میں دین کا تماشا بنا دیا، دین سے بھاگتے رہے، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات سے بھاگتے رہے، اس کا احساس اور ادراک تو انہیں وقت موت ہوگا کہ ہم نے کتنا بڑا خسارے کا سودا کیا کہ ساری زندگی گمراہی میں گزار دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی حالت میں اس دنیا سے لے جائے، ہمیں اپنی اطاعت کی عزتیں عطا فرمائے، اپنی نافرمانیوں کی ذلتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا